بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بالعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويل فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دابة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. اور ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے دیکھے 7 سبز خشک ہیں. اور دربار والو اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر سے مجھے آگاہ کرو. انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں میں سے ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی اسے وہ بات بڑی مدت بعد یاد آ گئی. اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں مجھے یوسف کے پاس زندان بھیج دو. اے یوسف اے بڑے راست گور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں.
7 خوشے سبز ہیں، 7 خوشے خشک ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ ہم لوگوں کے پاس واپس جا کر اس کی سچی تعبیر سن کر ان کو بتا سکیں، شاید وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا تم 7 برس تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو، ان سالوں میں جو فصل تم کاٹو ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے خوشے ہی میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے خشک سال آئیں گے جن میں وہ غلہ کھا لیا جائے۔ جب تم ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا سوائے اس تھوڑے حصے کے جو تم نے بچا کر رکھو گے، اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اسے پوچھ کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاریوں سے خوب باخبر ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا اس وقت تمہارا کیا واقعہ تھا جب تو نے یوسف کو اس کے ارادے سے پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب عورتوں نے کہا پاکیزہ ہے اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس موقع پر عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل کر سامنے آ گیا، میں نے ہی یوسف کو اس کی مرضی کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یوسف یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اب حضرت یوسف نے جب اپنی بے گناہی ثابت کروائی ان عورتوں اور بالخصوص وہ زلیخا جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی سب نے کہہ دیا، تو یوسف نے کہا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کی کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا۔ ویسے نہیں ہے کہ انسان مکر کرے جس کے گھر میں رہے اور وہیں اسی گھر میں خیانت کرے، کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو مکر و فریب کو کامیاب ہونے نہیں دے۔ اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف نے یہاں پر اپنی عاجزی کا بتایا کہ یہ میرا کمال نہیں ہے کہ انسان میرا کمال ہو کہ میں گناہ سے، نہیں، اللہ نے مجھے بچایا۔ اور ذات مانا کہ میرا جو نفس ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہی نفس ہے، میں بھی گناہ کی طرف جا سکتا تھا جس طرح وہ تیار تھیں مجھے بلا رہی تھی، چاہے زلیخا تھی یا باقی عورتیں تھیں، لیکن وہ ذات پروردگار نے مجھے بچایا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص طور سے اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی تو اس نے کہا بے شک آج آپ ہمارے با اختیار امانت دار ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مقرب ہوتے گئے، آہستہ آہستہ انہیں اختیارات ملتے گئے۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کریں، میں بلا شبہ خوب حفاظت کرنے والا، مہارت رکھنے والوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنا لے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازیں اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اب ایسا ایسا وہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تھا کہ چاند و ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اس کی تعبیر آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اور آخرت کا اجر تو ایمان اور تقوی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور برادران یوسف بھائیوں نے مصر آئے جب وہ قحط سالی کا سلسلہ شروع ہوا، یوسف کے ہاں حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو پہچان نہیں رہے تھے۔ اور جب یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کر چکے تو کہنے لگے دوبارہ آؤ تو اپنے باپ کی طرف سے اپنے ایک بھائی کو میرے پاس لانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے میں کس طرح ناپ تول کر کے تمہیں دے رہا ہوں، بہترین مہمان نواز ہوں۔ بس اگر تم اس بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس سے نہ تو تمہیں کوئی غلہ ملے گا نہ ہی تم میرے نزدیک آنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد سے اسے طلب کریں گے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا ان کی پونجی جو غلے کی قیمت تھی انہی کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ جب وہ پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں تو اسے پہچان لیں اور اس طرح ممکن ہے وہ واپس آ جائیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے اے ہمارے بابا، ہمارے لیے غلے کی بندش ہو گئی، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم غلہ حاصل کریں اور بے شک ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آئے تو انہوں نے بھائیوں کو یہ کہا کہ یہ جو غلہ تمہیں دے رہا ہوں اس شرط پر اگلے سال دوں گا جب تم اپنے وہ بھائی کو لے آؤ جو سوتیلا ہے تمہارا۔ حالانکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ ان کا سگا بھائی بنیامین ہے اور وہ نہیں آیا ان کے ساتھ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا
تو یہ گئے واپس اور اپنے بابا کو کہا کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور پھر وہ قیمت جو انہوں نے دی تھی غلہ کی جو لے رہنے آئے تھے وہ بھی واپس کر دی، تاکہ ان کا دل مطمئن ہو، ذہنی طور پر تیار ہوں، اور تاکہ وہ پھر واپس آ سکیں۔ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وآوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ یعقوب بولے کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی جو انہوں نے پیسے دی انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہماری یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے، وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔
یعقوب نے کہا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تو یعقوب نے کہا ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے، یعنی ذات پروردگار کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ عہد کیا۔ یعقوب نے کہا بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان ہدایت کے پیچھے کون سے عوامل اور مقاصد تھے اس کی طرف آیات کی طرف اشارہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ نظر بد سے محفوظ کے ہو اور اسی طرح کسی حادثے کی صورت میں باپ یعنی یعقوب کو کچھ اور بیٹوں سے بچھڑنا نہ پڑے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ تم سب کے سب جو ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو سب کی نظریں تمہارے اوپر ہوں گی کہ دیکھو کہ بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اتنے بیٹے ہیں، نظر لگ جائے گی۔ ایک ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو اور تم سب پہ نہ آئے، ایک ہی پہ آئے یا چند پہ آئے، سب کے سب محفوظ رہو۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا تو کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا مگر یہ کہ یعقوب کے دل میں خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کر دی۔ یعقوب یقیناً صاحب علم تھے، اس لیے ہم نے انہیں علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کیا ہونے والا اور کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، بس ان لوگوں کے سلوک پر ملال نہ کرنا۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر لیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا، پھر کسی پکارنے والے نے آواز دی اے قافلے والو تم چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے بولے تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ کہنے لگے بادشاہ کا پیالہ، اور اسے پیش کر دے، اس کے لیے ایک بار انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قافلے والوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں کو بھی علم ہے کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ چوری والا مال یعنی پیالہ مل جائے اس کی سزا کے طور پر اسے غلام بنا دیا جائے، ہم تو ظلم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلیوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ وہ شاہی قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں مل سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بالاتر ایک بہت بڑی دانا ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ برادران یوسف نے کہا کیا کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو نئی بات نہیں ہے، یوسف بھی اس کا ایک بھائی تھا، چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو دل میں لے لیا، برداشت کیا، اسے اس کے اوپر ظاہر نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ ضرور کہا کہ تم لوگ برے ہو، نہ کہ ہم دونوں، جو بات تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے عزیز اس کا باپ بہت سن رسیدہ، بس آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیکی کرنے والے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف و بنیامین کے خلاف حسد کی آگ ابھی تک ان کے دلوں میں موجود تھی، لہذا پہلے تو کہہ دیا ہم اولاد یعقوب چور نہیں ہیں، پھر پیمانہ بنیامین کے تھیلے سے نکلا تو بنیامین اور یوسف کو اپنے سے الگ شمار کیا، اور اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے، اس نے بھی چوری کی ہے۔ یہاں حضرت یوسف کو عزیز کہا گیا، یعنی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ بادشاہ مصر نہیں تھے لیکن ایک خاص مقام پر فائز تھے جس کی وجہ سے انہیں عزیز کہا گیا۔ اور حضرت یوسف بنیامین کو چور نہیں کہتے بلکہ یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں جس کے ہاں سے ہمارا سامان ملا اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑنا ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں تو حضرت یوسف نے اسے چور نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ہمارا سامان جس کے سامان سے ملا ہے وہی ہمارا مجرم ہے، اسی پر سزا ہوگی۔